ایک دفعہ کی بات ہے، ایک راج کا شہر تھا جہاں ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی ایک بیٹی تھی جو دنیا کی سب سے خوبصورت اور مہربان شہزادی تھی۔ اس کے سونے جیسے بال، سونی جیسی آنکھیں اور سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے سونے جیسے پر تھے۔ اسے سنہری پرندہ شہزادی کہا جاتا تھا اور سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن ایک شیطانی چڑیل شہر آئی اور سنہری پرندہ شہزادی کو دیکھا۔ وہ حسد اور لالچ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی اور اس کے سونے جیسے پر چرا لے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں تبدیل کیا اور شہزادی کو ایک ٹوکری میں سونے کے سیب پیش کیے۔ شہزادی نے تحفہ فوراً قبول کیا اور بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی اس نے سیب کو چھوا، وہ گہری نیند میں سو گئی۔ چڑیل فوراً شہزادی اور اس کے پر کو لے کر بھاگ گئی اپنی جھاڑو کی چھڑی پر۔ بادشاہ اور ملکہ دل شکستہ ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے بہادر سپاہیوں کو شہزادی کی تلاش کے لیے بھیجا، مگر کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ چڑیل نے اسے ایک اندھیرے ٹاور میں چھپا دیا جو ایک خطرناک ڈریگن کی نگرانی میں تھا۔ شہزادی کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور چڑیل نے اس کے پر بھی لے لیے اور انہیں دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ وہ انہیں استعمال کر کے ایک طاقتور مربع بنانا چاہتی تھی جو اسے ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور جوان بنا دیتا۔ شہزادی بہت اداس اور تنہا تھی۔ اسے اپنے والدین اور اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ واپس اڑ سکے۔ اس نے گانے گائے تاکہ اپنے آپ کو تسلی دے سکے، اور اس کی آواز اتنی میٹھی تھی اور اتنی پاک تھی کہ ایک شہزادہ کہیں سے گزر رہا تھا۔ اس نے شہزادی کی آواز سنی اور ٹاور تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے ڈریگن دیکھا اور وہ نہیں ڈرا کیونکہ وہ بہادر اور ماہر تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور ڈریگن کو مار ڈالا اور وہاں پہنچ گیا جہاں شہزادی قید تھی، اور اس نے ایک خوبصورت حسین لڑکی دیکھی جس کے پر دیوار پر لٹکے تھے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی سنہری پرندہ شہزادی ہے جس کے بارے میں بہت سنا تھا۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کو بچائے۔ اس نے پنجرے کا تالا توڑا اور شہزادی کو آزاد کیا اور اس کے پر کو بھی اٹھا لیا۔ شہزادی نے اپنے پروں کو پہنا اور شہزادے کو گلے لگایا اور اسے بچانے کے لیے شکریہ کہا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتایا۔ پھر شہزادے نے شادی کی درخواست کی اور شہزادی رضامند ہو گئی کیونکہ وہ بھی محبت کر چکی تھی، اور وہ ٹاور سے دور ہو گئے اور سونے کے شہر کی طرف لوٹنے لگے۔ جادوگرنی جو اپنی پوشیدہ مربع کی مدد کے لیے گئی تھی، واپس آئی اور دیکھا کہ شہزادی اور اس کے پر دور ہو چکے ہیں۔ وہ بہت غصہ ہوئی اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی شہر کے قریب پہنچ گئے اور بادشاہ اور ملکہ نے انہیں خوش آمدید کہا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے شادی کی تقریب رکھی اور ایک شاندار جشن تیار کیا اور شہزادہ اور شہزادی کی شادی کی، اور یہاں ایسے وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اور جادوگرنی جو جوان اور خوبصورتی کا خواب دیکھ رہی تھی، وہ خواب ہی رہ گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔